ہوڑ لگا دی، گھر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے. کسی نے راستے میں روکا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں اس طرح بھاگتے ہوئے جا رہے ہو؟ مانے لگے کہ آج پتہ ہے میرے دل کی کیفیت دیکھ کے میرے آقا نے میرے سے پوچھا. جب میں نے عرض کی میرے آقا نے دست اٹھانے چاہے، میں بھاگتا ہوا جانا چاہتا ہوں اور کائنات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرے آقا کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. میں بھاگ کے پہلے پہنچتا ہوں یا میری ماں پہلے رنگی جاتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ تم آتے ہو تمہارے دل میں بات ہوتی ہے. میں تمہیں بتا دیتا ہوں، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھیجا کرتے غلاموں کو، جاتے دور دراز، جب واپس آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے اب تم نے بیان کرنا ہے کہ ادھر کیا کیا ہوا، کیسے کیسے معاملات دیکھے، راستے میں کیا ہوا، یا میں بتاؤں کہ تم جہاں سے آ رہے ہو کیا کیا ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمانے لگے، میں جس حدیث مبارک کی بات کر رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے میں تمہیں عطا کرتا ہوں، یا تم جو مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں، یا تمہاری زبانوں سے جو بات نکلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہے. ایک غلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا دن ہے، آپ ممبر مبارک کے اوپر رونق افروز ہیں، اے ہمارے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام بارش چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک بار نگاہ پاک اٹھی. یہ نگاہ پاک پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جب اٹھتی ہے تو کیا ہوتا ہے. آج بھی ایک ہی حدیث پاک پہ شاید آپ سے بات کر پاؤں، آج بھی مدینہ المنورہ میں وہ مسجد موجود ہے جسے قبلہ تین کی مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. دو قبلوں والی مسجد قبلہ تین. ادھر لوگ حاضر ہوتے ہیں. آج سے کوئی لگ بھگ 30 سال پیشتر تک اس مسجد میں جب جاتے تھے تو وہ مقام جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز تھے، ادھر انہوں نے لکھ رکھا تھا پہلے قرآن کریم کی وہ آیت مبارک، پھر نیچے مختلف زبانوں میں ترجمے. وہ معاملہ کیا تھا کہ یہی مسجد مبارک ہے. اور تھوڑا پیچھے جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ المنورہ جانے لگے، تشریف لے جانے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے. پہلے تو آپ اپنے محل مبارک سے باہر تشریف لائے، گرد و نواح میں کفار کھڑے ہوئے ہیں. اور اس میں حکمت ہے، کسی کی جرت نہیں تھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ہو سکے. اور کیسے ہو سکتی تھی جبکہ قرآن گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حفاظت میں کر رہا ہوں، آپ کی حفاظت میرے ذمہ ہے. کسی کی جرت، کسی کی طاقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، اس لیے ندا دے دی گئی تھی. مکہ المکرمہ میں یہ آواز گونجی تھی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. اس میں حکمت تھی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک تشریف لا رہے تھے نا مائی صاحبہ کے ساتھ، جب تشریف لے گئے تھے، جیسے وہ اس وقت تھے قائدے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نوازنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا گھرانہ جو ہے نا عرفہ والا گھرانہ، بے پناہ بلندوں والا شانوں والا گھرانہ، بے پناہ بلندوں والا شانوں والا گھرانہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے نا تو ایک دھوم مچی تھی،
ایک تو وہ تھی کہ جو مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، ایک بیت اللہ شریف کے اوپر ہے، مشرق پہ ہے، مغرب پہ ہے، فرشتے جھنڈے لہرا رہے ہیں. ایک تو وہ آنکھ والے، ایک آپ کے جد امجد فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف میں تھا، میں نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف جھک رہا ہے. جب میں نے دیکھا یہ کس طرح جھک رہا ہے تو میں نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف میرے گھر کی طرف جھک رہا ہے. بیت اللہ شریف جدھر سب لوگ سجدہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف میرے گھر کی طرف اس انداز سے جھک رہا ہے جیسے سجدہ کیا جاتا ہے. اس وقت عجیب کیفیات تھی، عجیب و غریب کیفیات تھی. اس طرف یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں کسی حوالے سے بات کر رہا تھا، اس طرف چلا گیا. آقا علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں میرا حسب بھی اعلیٰ ہے اور میرا نسب بھی اعلیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام سے اس وقت سے کہ جب آپ علیہ السلام کا نور پاک آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ جگمگایا اور اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا اس وقت کہ جھک جاؤ ان کے آگے سجدے کی خاطر. کس جبین کے آگے؟ آدم علیہ السلام کے جبین کے آگے. کیوں آدم علیہ السلام کی جبین کے آگے؟ کہ ادھر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگمگا رہا تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ نور پاک اسی انداز سے جگمگایا ہے کہ یہ جہاں سے گئے ہیں ادھر ہر کوئی جھکا ہے، یہ سر کہیں نہیں جھکا. کیسے جھک سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر ادھر کھڑا کیا آدم کو اور حکم دیا سجدے میں پڑ جاؤ، کس جبین کے آگے؟ کہ یہ وہ جبین ہے کہ جدھر نور مصطفیٰ، پھر وہ اللہ جھکنے دیتا تھا؟ ممکن ہی نہیں. وہ بڑا مرفع والا گھرانہ، بے پناہ بلند والا گھرانہ ہے. اسی پتہ نہیں کتھے پڑ گیا، اسی پتہ نہیں کتھے پٹک جان دیا جب اس پاک گھرانے دی. وہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے کہ اس گھرانے کے بارے میں کہا جاتا تھا بھوکوں کو کھانا کھلانے والے. خالی انسانوں کو نہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اس خطے میں اگر کوئی آئے نا بھوکا آئے، اس گھرانے کا دروازہ کھٹکھٹائے، یہ بھوکا نہیں چھوڑتے، یہ رجا کے بھیجتے ہیں. اور کیوں نہ بھیجتے؟ گھرانہ کن کا ہے؟ گھرانہ کون سا ہے؟ جن کے نالین پاک کے صدقے کائنات کھاتی ہے. آقا علیہ السلام، یہ گھرانہ پاک خالی یوں نہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کے اس گھرانے میں رات کو اتنی روٹیاں بچ جایا کرتی تھی کہ حکم دیا کرتے خادموں کو کہ اٹھاؤ اور مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں جا کے ڈالو تاکہ جانور بھی جو ادھر آئے وہ بھی بھوکے نہ جائیں. میں بات کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آمد پاک، آقا علیہ السلام کی آمد پاک، ہمارے بادشاہ علیہ السلام